बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड विद अब्दुल्ला में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान। आज हम लाहौर के एक तारीखी कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हैं शाहिद साहब के साथ। आज हमने शाहिद साहब के साथ एडमिन ऑफिस का विज़िट किया है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तोकीर असगर भट्टी साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे करेंगे चंद खट्टे मीठे सवालात। आप जब से यहाँ पे तैनात हुए हैं, इससे पहले के हालात क्या थे और इसके बाद में क्या फ़र्क आया? जब से मैं यहाँ पे तैनात हूँ पिछले 1.5 साल से बतौर एडमिन ऑफिसर, यहाँ पे हमने जो मेन आपने गुजरगा कभी गुजरे हैं बावलपुर रोड से या LOS वाली साइड से, तो यहाँ पे नशेइयों के बहुत बुरे हालात थे, जंगले हमारे टूटे हुए थे। ये हमने इंतज़ामिया से और हमारी कब्रिस्तान कमेटी की कावी से हमने दीवारें करवाई हैं और उसको बेहतर किया है, नशेइयों के सदेबाब किया है काफ़ी हद तक पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि हमें 2 थाने लगते हैं, लिटर और मुजंग, और उनके साथ मिलकर हम हर हफ्ते जुमेरात को या इतवार को एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। जो मंशियात फरोश और जो इस तरह के नशावर इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। और उसके अलावा हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे पास हैं दिन और रात के औकात कार में, उनके लिए यूनिफॉर्म और वर्दी, ताकि एक पहचान हो एक आम शख्स और एक सिक्योरिटी गार्ड में फ़र्क के लिए उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया है, उनको लाइट्स प्रोवाइड की हैं, उनको सिटी विसल्स पहचान के लिए, ताकि हर बंदे को पहचान हो कि ये एक आम इंसान है और ये कब्रिस्तान इंतज़ामिया का सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, तो गिर साहब मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बता दें कि आपको याद होगा कोई यहाँ पे मुल्क की या बरसगीर की कौन कौन सी नामवर शख्सियात यहाँ पे मदफून हैं जिनके नाम आपको याद हो, वो बता दीजिएगा। और दूसरा आपने ये बताना है कि यहाँ का अमला कितना है, आपके ऊपर अफसर कितने हैं और नीचे अफसर कितने हैं, और यहाँ पे गोरकरों की तादाद कितनी है सरकारी तौर पे? इसमें यह है कि मियानी साहब कब्रिस्तान जो इंतज़ामिया, उसमें सबसे बड़ा ओहदा है एडमिन ऑफिसर का, जो कि मेरे पास है। मेरे से नीचे हमारे पास एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, फिर हमारे पास 18 गार्ड हैं और क्लर्क हैं, पेश इमाम हैं, नायब कास हैं, और ये इस टाइम 31 का स्टाफ है जो हमारे पास पे रोल पे है, जिसको हम सैलरी अदा करते हैं। जबकि जो गोरकन है वो बिला मुआवजा काम करते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं होती। जो तदफीन के पैसे साइलिन अदा करते हैं 12,500, उसी में वो गुजारा करते हैं, बाकी वो पानी लगा के और झाड़ू कश वगैरह का काम करके करते हैं। इसके अलावा मेरे से ऊपर जो इंतज़ामिया है उसको कब्रिस्तान कमेटी कहा जाता है, जिसमें DC लाहौर जो भी आएंगे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो भी आएंगे वो चेयरमैन कहलाएंगे, और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो भी लाहौर के तैनात होंगे वो हमारे सेक्रेटरी कहलाएंगे। फैसला साज एक कमेटी है जिसमें CCPO या DIG लाहौर साहब हैं, CO MCL, इस तरह करके 13 रुकनी कमेटी है जिसमें साबिक MP हैं, हाजिर सर्विस MP हैं, उनको मिला के वो फैसला करते हैं किसी भी किस्म का कब्रिस्तान में मज़ीद बेहतरी का। उनको अमल दरामद बजरिया एडमिन ऑफिस और एडमिन ऑफिसर अमल में लाया जाता है। उसके अलावा हिस्ट्री की शाहिद साहब ने, MR शाहिद साहब ने बात की, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कोई 1000 साल, कोई 2000, और कोई ये भी कहता है कि जब से लाहौर आबाद है तब से ही कब्रिस्तान कमेटी का जो है कब्रिस्तान वजूद में है। इसके अलावा यहाँ पे तारीखी लोग जैसे बागुल बेगम जो रानी है उसके बारे में भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ ये भी कहा जाता है कि एक कब्र ऐसी भी है जिन्होंने लाहौर के रेलवे स्टेशन के लिए, जब रेलवे स्टेशन बन रहा था उसके लिए भी कर्जा उन्होंने, वो उस टाइम के जो लाहौर के मेयर थे या नाज़म थे या जो बादशाह थे उनको भी दिया है। इसके अलावा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह डाया मुशा में जो हमुशा सरकार है, हज़रत ताहर बंदगी के बारे में 500-400 साल की हिस्ट्री बताई जाती है। और वो बेशुमार मूसीकार, अदीब, मुसन्निफ़, गाजी इल्मुद्दीन का मैंने नाम लिया, मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर वाले यहाँ पे हैं। फिर जो ज़ियाउल हक शाह साहब के साथ जो शहीद हुए त्यारे में मेजर जनरल अशरफ साहब, वो भी यहाँ पे मदफून है। इसी तरह बेशुमार शख्सियात हैं जिनके बारे में आप नाम लेते जाएं। सूफ़ी तबस्सुम साहब यहाँ पे हैं, सागर सदीकी साहब यहाँ पे मदफून है। इसी तरह तवील लिस्ट है। परवेज़ इकबाल साहब जो किसी टाइम पे ये अपना फिल्में लिखते थे, वो भी यहाँ पे परवेज़ इकबाल साहब। फिर जो हीर रांझा में रांझा बने इजाज़ दुरानी साहब, वो भी यहाँ पे दफन है। इसी तरह तवील लिस्ट है, वो चंद मिनट में उसको समेट नहीं सकते। तो कीर साहब, एक तो मुझे बताएं ये मियानी साहब का रकबा कितना है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग हैं जो तदफीन के लिए आते हैं? ये जो मियानी साहब कब्रिस्तान है, ये इससे पहले प्राइवेट कब्रिस्तान कहलाया जाता था। 1962 से पहले
یہ ایک جیسے کسی بھی آبادی کا ایک پرائیویٹ قبرستان تھا. 1962 میں یہ ایوب خان صاحب کے دور میں سرکاری تحویل میں آنے کے بعد اب تک ایک بذریعہ ڈپٹی کمشنر کمیٹی یہ چلا رہی ہے, اور ریاست پنجاب پاکستان کا یہ قبرستان ہے. اس پہ ہم کسی کو بھی شہری کو منع نہیں کرتے, جیسے سوسائٹیز کے رول ہیں, کسی بھی آپ سوسائٹی میں چلے جائیں وہ اس کرایہ دار کو بھی نہیں دفن, بلکہ ایون کہ جو مالی مکان کا بھائی ہے اس کو بھی. یہ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ 18 سے 20 جو دفن ہوتے ہیں, جس میں بچے, بوڑھے, بزرگ, مرد, عورت, خواتین سارے شامل ہیں. اور رقبے کی بات, یہ 1248 کنال پہ محیط ہیں, اور یہ ایشیا میں مدفون کے لحاظ سے یعنی کہ قبروں کے لحاظ سے پورے ایشیا میں جو جس میں چائنا, انڈیا بھی بشمول ہے, جو جبکہ ہم سے کئی گنا بڑے ہیں, ان کے باوجود بھی یہ قبرستان میانی صاحب ان مدفون کے لحاظ سے بڑا ہے. اس میں کم و بیش 7.5 سے 8 لاکھ قبریں اس ٹائم جو کسی نہ کسی شکل میں کچی پکی کی شکل میں موجود نظر آئیں گی آپ. یہ آج کل اپنے کچی قبر کا, پکی قبر کا یا مزار بنانے کا کیا طریقہ کار ہے, اس کا آج کل کیا ریٹ ہے اس کا, جو سرکاری فیس ہے اس کی وہ کیا فیس ہے آج کل؟ جو دفن کرنے کی کوئی بھی عام شہری آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارا پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی ہم 13,500 بیمہ مٹیریل اجرت سب کچھ اس میں, جس میں 1,000 روپیہ قبرستان کمیٹی کا اور 12,500 گورکن کی اجرت شامل کر کے ہم لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اندرون شہر اور جو اس طرح کی آبادی کے لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی پھر ہم انتظامیہ اپنے طور پہ کسی بھی صاحب حیثیت کے ذریعے مدد کرتے ہیں. اب بہرحال 12,500 گورکن کا اور 1,000 قبرستان کمیٹی کا. اس کے علاوہ قبر بنانے کا اوپر جو تزئین و آرائش ہے جس میں 3 پالی ہے, اس میں پتھر لگانا ہے, اس کی مختلف فیسیں ہیں. پتھر لگانا اس کی 25,000 ہے, اینٹیں لگانی ہیں 5,000 ہے, چھت ڈالنی ہے اس کی 30,000 ہے, اس طرح فیسیں ہیں. اس کے علاوہ جو مزارات ہیں جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کی مرمت کی اجازت بالکل موجود ہے, نئے سرے سے مزار بنانے کی اجازت قدر نہیں ہے, پابندی ہے اس پہ. تو کیر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, یہ جو آپ نے فیسز کے بارے میں بتایا 13,500 جس میں 12,500 گورکن کی فیس ہے اور 1,000 آپ کی کمیٹی کی, کیا اس سے زیادہ بھی وصول کیے جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی شکایت آپ کے پاس آتی ہے, اور اگر آتی ہے تو اس پہ کیا ایکشن آپ کرتے ہیں؟ 13,500 کے علاوہ اگر کوئی گورکن وصول کرتا ہے تو ہر پرچی کے اوپر ایک دفتر کا اور ایک میرا نمبر موجود ہے بطور ایڈمن آفیسر. کسی بھی ٹائم سائل رات کے 1 بجے 2 بجے کسی بھی دن رات عید شب رات کب بھی فون کرے, ہم 24 گھنٹے اس کو سہولت مہیا کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور اگر فرض کریں بلکہ ہم بھی ہر ہفتہ وار ان سے فون کر کے جو تدفین ہو چکی ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کبھی انہوں نے اضافی رقم یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اوور چارجنگ تو نہیں کی. تو اگر کوئی شکایت اس طرح کی آتی ہے ہم اس کو جو بھی اوور چارجنگ ہوئی ہو اس کو واپس کرواتے ہیں. اچھا تو قیر صاحب بس میں آپ سے لاسٹ سوال میں کروں گا, وہ ہے اپنے 2 لاورس لاشیں آتی ہیں, ایڈی صاحب مولانا عزیز صاحب کی اپنے فاؤنڈیشن کی طرف سے آتی ہیں یا کارپوریشن کی طرف سے آتی ہیں, تو اس کی تدفین کا طریقہ کار کیا ہے؟ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہ میت کو خود غسل دے کے لے کے آتے ہیں یا یہاں پہ دیا جاتا ہے, اس کی فیس وغیرہ, اس کا اندراز وغیرہ, اس کے تھانے کا نمبر کیا لگاتے ہیں آپ جس سے پہچان ہو؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو میانی صاحب قبرستان ہے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ریاست پاکستان کا ہے. پہلے یہاں پہ کسی قسم کی قدغن نہیں تھی لوارث لاشیں لانے کی. ہمارے 2 تھانے تو بالکل ہی ہماری حدود میں, مزنگ اور لیٹن روڈ. پہلے یہ, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ چبرجی گڑھ کہلاتا تھا کسی ٹائم پہ منشیات کا, اور وہ اور آئے روز 3-3 4-4 لوارث لاشیں ان کی طرف سے اور باقی پورے لاہور میں کہیں سے بھی آ جاتی تھی. روزانہ کی 4-5 جو لاشیں لوارث آتی تھی. 2017 میں ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی کہ قبرستان میانی صاحب میں جگہ تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی دوران ہاتھے ہم نے گرایا 800 سوا 800 ہاتھے, اور تقریباً 40-45 کنال ہم نے جگہ واگزار کروائی. میانی صاحب قبرستان کمیٹی نے انتظامیہ ڈپٹی کمشنر اور DCO سسٹم تھا ان کے تحت. پھر اسی دوران ہی انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ نے لوارث لاشوں کو یہاں پہ دفن نہیں کرنا. وہ 2017 کے بعد یہ بند روڈ سگیاں والی سائڈ پہ قبرستان تشکیل دیا تھا شہر خموشہ اتھارٹی نے, وہاں پہ جا رہی. اس سے پہلے ہم ایک مخصوص نمبر دیتے تھے, متعلقہ جس تھانے سے آتے تھے اس میں اخبار کا اشتہار, FIR کی کاپی
اور ایس پی صاحب کا لیٹر، ایک پوری فائل بنتی تھی 8-10 صفحے، اس میں متوفی کی تصویر، وہ ہم اس کو ایک خاص نمبر جو پرچی پہ ہوتا ہے وہ ہم لگا کے اپنا ایک ریکارڈ مینٹین کرتے، وہی پرچی کی کاپی ہم متعلقہ جو تفتیشی ہیں، ایس آئی ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، جو بھی ہیں، ان کو پرووائڈ کرتے تھے۔ اور کچھ ایسی لوارث لاشیں ہیں جن کے بعد میں وارثان معرض مطلب نکل آئے۔ بڑا مشہور ایک واقعہ آپ کو سنا کے اختتام کرتے ہیں۔ نیازی اڈے کے پاس بوری بند یہ بریف کیس میں لاش لڑکی کی ملی تھی، 2000 غالباً 16 یا 17 کا یہ واقعہ ہے، 17-18 کا۔ ایک سے دوست نے، لڑکی نے اپنی دوسری دوست کو قتل کر کے اس کے پیسز کر کے اس کو بند کر دیا یہ نیازی اڈے کے پاس، اور ظاہری بات ہے جب شناخت ہی نہیں ہوئی تو وہ لوارث میں دفن ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کے بھائی سیالکوٹ کے وہ لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے شناخت کرتے 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 ادھر پہنچے، پھر اس کی قبر کشائی ہو گئی اور وہ واپس لے گئے، لے کے تو انہوں نے کیا جانا تھا، لیکن ایک جستے خاکی کے طور پہ وہ انہوں نے نشانی لے، وہی اس کی دوست اس کی قاتل نکلی، کٹھی وہاں سے آئی، یہاں پہ ماڈلنگ کرتی تھی، وہ ایک دوست تھا وہ بھی ماڈلنگ ساتھ کرتا، تو جو بھی ان کا وہ معاملات ہوئے، تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں جن کے کل کو وارثان مل جاتے ہیں۔ تو کیٹ صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، جیسے کوئی دن دیہاڑ ہوتا ہے، جس طرح شب رات ہے، عید ہے، ان دنوں پہ، خاص دنوں پہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں یہ قبرستان ہے، اس کو ہم بند نہیں کر سکتے، جیسے باقی کوئی بھی محکمہ ہے اس کو آپ بند کر کے چھٹی کر سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ اور ہم چل رہے ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام آپ نے سنا ہوگا، چل رہا ہے، کئی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جمعہ ہفتہ کی چھٹی کرتے ہیں اور باقاعدہ کرتے ہیں، جیسے LDA ہے، ٹیپا ہے، بے شمار ادارے ہیں، جبکہ ہمارا قبرستان 24 گھنٹے، میں نے آپ کو پہلے کہا 24 گھنٹے 24/7 جو آپ نے کئی جگہ وہ اس میں آپ عملی طور پہ دیکھیں گے۔ عید لوگوں کے لیے عید ہے اور ہمارے سٹاف کے لیے وہ عید نہیں ہے، ہم لوگوں کو سروسز، خدمات پرووائڈ کرنے کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں۔ کسی ٹائم ہمارا دفتر آپ گائے بگائے آئیں، رینڈملی آئیں، کسی اور کے ذریعے، ہمارا پرچی والا کمرہ اور ہمارا جو سٹاف، ہمارا نمبر آپ کو بند نہیں ملے گا۔ عید شب رات پہ ہماری خصوصی طور پہ ایک یہ ہوتی ہے کہ 4 عیدگاہیں ہیں، جیسے MR شاہ صاحب کو پتہ ہے، ان کو ہم صفائی کے انتظامات، ان کے اندر ہم اس کو صاف ستھرا بہتر طریقے سے اور قبرستان کی صفائی کے معاملات بہتر کرتے ہیں، تاکہ آنے والا جن کا کوئی ہے یا جن کا نہیں ہے، کم از کم وہ اگر آ جائے تو ان کو قبر اچھی حالت میں ملے، کہ اگر وہ سال بعد بھی ہے تو اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار ہم سال بعد آئے ہیں تو ہماری قبر کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے، یہ محسوس ہو کہ انتظامیہ ہے اور ان کا خیال کرتی ہے ہمارے بغیر۔ بہت بہت شکریہ توقیر صاحب، بہت بہت شکریہ شاہد صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔